تو حضور صدیق اکبر جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ کی خلافت کا تعلق ہے، ہمارے نوجوانوں کو بڑا بہکایا اور پھسلایا جاتا ہے، بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے لمبے لمبے منصوبے لوگوں کو سنا کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصلی ہے اس پر صدیق پاک کو کسی مولوی نے تو کھڑا نہیں کیا۔ زندہ زندہ حضرات سبحان اللہ کہیں، زندہ زندہ۔ کیوں جی خواجہ صاحب؟ کسی مولوی نے، کسی ذاکر نے، کسی مجتہد نے تو صدیق پاک کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا۔ صدیق کو مصلی پہ کھڑا کس نے کیا ہے؟ بولو، کلمہ شریف پڑھنے والے ہو، سرکار نے کھڑا کیا ہے۔ کمال ہو گئی ہے، جس کو حضور مصلی پہ کھڑا کریں وہ امتی کیسا ہے کہ اس کے دل میں اس ذات سے درد ہو کہ جس کو سرکار نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ صحاح ستہ کی یہ حدیث مستند ہے، معتبر ہے، کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں، 0.0 بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مرض برکت لینے حاضر ہوا ہے، اور اب شمع رسالت کے پروانے مسجد میں حاضر ہیں کہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے۔ سرکار تشریف نہ لائے، بارگاہ میں میسج آ رہے ہیں کہ حضور صاحب نمازی انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکرن، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور میں تمہیں بوٹے دے شعر نہیں سناندا پیا، بخاری دی حدیث سناندا پیا۔ سمجھا رہی گل دی؟ فرما ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کائنات نے عرض کی حضور وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ظاہری بات ہے، محبوب سے محبت ہو اور محبوب بستر پر ہوں اور مرض ان کی خدمت میں فیض لینے آیا ہو تو پھر عاشق کا دل تو دکھتا ہے کہ محبوب رونق افروز نہیں ہے، عرض کی وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ فرما بس تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک بار اچھا آپ ذرا غور کریں، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر اس روایت کو لکھا، ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کے وقت میں حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ موجود نہ تھے۔ وہاں کوئی گھڑیوں پر نمازوں کے اوقات قار مقرر نہیں تھے کہ اتنے بجے عشاء ہوگی، اتنے بجے فجر ظہر ہوگی۔ ایک صاحب حضور کے حجرے سے باہر نکلے تو انہوں نے حضرت عمر کو اشارہ کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر یہ سمجھے کہ آستانہ شریف سے حکم آیا ہے، عمر پاک مصلی پہ آ گئے۔ حضرت عمر پاک کی آواز بڑی گرجدار تھی، انہوں نے پڑھا التکبیر، پڑھی نا اللہ اکبر، شروع کی تو نبی پاک علیہ السلام نے حجرے میں آواز سنی کہ امامت کے مصلی پہ عمر کھڑا ہے، تو حضور نے اپنے حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا اور 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ نہیں نہیں نہیں۔ اب اگلی سطر غور سے سنیے گا، یہ لا 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 3 بار حضور نے فرمایا اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کو غلطی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ مصلی کسی مولوی نے نہیں دیا صدیق پاک کو، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ باقی جھوٹی کہانیاں کس سے جو مرضی گھڑتا چلا جائے، یہاں کون سا کسی کو روک ٹوک ہے کہ جو اپنی مرضی کونے کنجوں میں بیٹھ کر نالے رنگین جی سگریٹ پیتی ہوئے تو گلاں اونجی بڑیاں آندیاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ اچھا اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک سے کسی نے پوچھا کہ صدیق پاک زبردستی کھلو گئے سن مصلی تے تے صدیق پاک زبردستی لوکاں کو بیعت لے لی اپنی امامت واسطے۔ اب یہ سوال کسی مولوی سے نہیں، مولا کائنات سے ہو رہا ہے۔ جاگیے تھوڑا سا، مولا کائنات سے۔ حضور مولا مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا
آپ نے اس روایت کو دہرایا کہ حضور سے عرض کیا گیا کہ لوگ آ گئے ہیں، آپ نماز پڑھائیں، تو سرکار آگے مولا علی کے لفظ سنیے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی اس وقت موجود تھا، میں بھی اس وقت موجود تھا، لیکن حضور نے میرا نام نہیں لیا۔ یہ سچے لوگ ہیں، حضور نے میرا نام نہیں لیا، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو۔ مولا علی فرماتے ہیں میں کو غیر حاضر نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں فیصلہ سنیے، میں پھر کہوں گا، کروڑوں مدرسوں کی سندیں اور ہزاروں یونیورسٹیوں کی ڈگریاں مولا مشکل کشا کے علم اور گرد راہ پہ قربان۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فیصلہ دیتے ہیں، فرمایا حضور نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چن لیا اور ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کو چن لیا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے التماس کرنا چاہوں گا، حضور کا جو انتخاب ہے کبھی اس پہ اعتراض نہ کرنا۔